شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی عمران شیئر کر رہے ہیں۔ عمران کہتے ہیں میں حیدرآباد کا رہنے والا ہوں، اور آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آج سے 8 سال پہلے کی بات ہے۔ میں اس وقت 10th کلاس میں تھا، تو ہم لوگ ایک گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے تھے۔ وہ گورنمنٹ اسکول جو تھا کافی پرانا اور کافی بڑا اسکول تھا۔ اس اسکول کے بارے میں ہم نے بہت سی رومرز سنی ہوئی تھی کہ یہاں پر جنات کا بسیرا ہے، یہاں پر جنات رہتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہم لوگوں کے ساتھ ایز سچ کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہوا تھا۔ اس اسکول کا ایک مخصوص حصہ تھا جہاں پر ٹیچرز بھی منع کرتے تھے جانے کے لیے، تو ہم لوگ وہاں پر جاتے نہیں تھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ہم لوگوں کے اسکول کی اسٹرینتھ ذرا زیادہ ہوئی تو اس طرف بھی ایک بلڈنگ بنا دی گئی۔ پھر 9th 10th کے جو سیکشن تھے ہمیں وہاں پر شفٹ کر دیا گیا۔ ابھی جو وہاں کا 2nd فلور تھا وہاں پر بہت کم کلاسز ہوتی تھی، گراؤنڈ فلور پر ہی کلاسز ہوتی تھی۔ ہم لوگوں کے ایک ٹیچر تھے کمپیوٹر کے، تو انہوں نے ہم لوگوں کا ٹیسٹ لینا تھا۔ ان کو یہ ڈاؤٹ رہتا تھا کہ جیسے ہم لوگوں کی کلاس اسٹرینتھ کافی زیادہ تھی، تو ہم جو لڑکے تھے وہ چیٹنگ کیا کرتے ہیں، اور کلاس میں اتنی جگہ نہیں تھی کہ وہ اسپیس پر ہم لوگوں کو بٹھا سکتے۔ وہ ہمیں لے کر 2nd فلور پر چلے گئے۔ وہاں پر 2nd فلور، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ ابھی وہاں پر کلاسز سٹارٹ نہیں ہوئی تھی، وہاں پر 2nd فلور پر بھی واش روم کی ایک سائڈ ہوتی تھی۔ اب سر نے ہمیں اس طرح سے بٹھایا، رینڈملی بٹھایا، رول نمبر وائز نہیں بٹھایا۔ مجھے اور میری بیک سائڈ پر 2 لڑکے بیٹھتے تھے، ان کو ہم لوگوں کو بالکل باتھ روم والی سائڈ پر بٹھا دیا، اور ہم لوگوں نے ٹیسٹ کرنا شروع کر دیا۔ کافی لمبی لائن تھی، کافی بڑی وہ گیلری تھی جہاں پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب جب میں نے پیپر کرنا شروع کیا، اپنا ٹیسٹ شروع کیا، تو مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میرے ہاتھ کام ہی نہیں کر رہے، میرے ہاتھ بالکل جیسے رک سے گئے ہیں۔ میں کوشش کرنا چاہ رہا تھا لکھنے کی، لیکن میں بالکل جیسے میرے ہاتھ ہل ہی نہیں رہے۔ مجھے عجیب سا فیل ہونے لگ گیا، میرا سر بہت بھاری ہو گیا، عجیب میری کنڈیشن ہو گئی۔ تو میں خود کو نارمل کرنے کے لیے ایسے اوپر دیکھنے لگا، تو میری نظر بالکل میرے سامنے واش روم بنتا تھا رائٹ سائڈ پر۔ جیسے میں نے اس طرف دیکھا تو میری نظر پڑی واش روم، ایک بڑا سا روم تھا، اس کے اندر سارے ٹوائلٹس بنے ہوئے تھے۔ وہاں پر مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی باتھ روم سے باہر نکلا ہے اور بالکل میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ بلیک کلر کا اس کا پورا وجود تھا، پورا سیاہ کلر تھا اس کے جسم کا، اور اس کی آنکھیں بہت چمک رہی تھی۔ میں نے خود اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ابھی میں اس کو غور سے دیکھ ہی رہا تھا کہ یہ کیا ہے کیا نہیں۔ وہ بار بار تھوڑا سا باتھ روم سے باہر آئے اور پھر باتھ روم کے اندر چلا جائے، بار بار ایسے کر رہا تھا۔ ایک دم سے میں بہت زور سے چیخا۔ جب میری آواز نکلی تو سر نے میری طرف دیکھا۔ سر اس وقت بالکل لاسٹ پہ تھے۔ سر فوراً بھاگتے ہوئے آئے۔ سر کو یہ لگا کہ شاید میں چیٹنگ کر رہا ہوں اور میں کسی سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ سر جیسے آ کر مجھے ڈانٹنے لگے تو میں تھر تھر جیسے کانپ رہا تھا۔ تو سر نے مجھے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ میں سٹل باتھ روم کی طرف ہی دیکھتا جا رہا تھا۔ میں نے سر سے یہ کہا کہ وہاں کچھ ہے۔ سر کو لگا کہ شاید میں جھوٹ بول رہا ہوں، مجھے ٹیسٹ نہیں آتا، تو میں اس طرح کے بہانے بنا رہا ہوں، لیم ایکسکیوزز ہیں سارے۔ سر نے کہا کچھ بھی نہیں، آرام سے اپنا ٹیسٹ کرو۔ تو سر نے کہا میں دیکھتا ہوں کون ہے اندر، اور ابھی میں تمہیں ٹھیک کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر جو ہم لوگوں کے سر تھے وہ باتھ روم کی طرف گئے۔ جیسے ابھی وہ باتھ روم کے اندر گئے ہیں، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں وہاں پر باتھ روم کا دروازہ بند ہو گیا۔ وہ جو بہت بڑا ایک ہال سا روم تھا جس میں سارے ٹوائلٹ تھے، اس کا دروازہ بند ہو گیا۔ سر کی اتنی اونچی چیخیں آ رہی تھی، سر چیخ چلا رہے تھے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ 5 منٹ یہ کام چلتا رہا۔ ہم لوگوں نے بہت کوشش کی دروازہ کھولنے کی، دروازہ نہیں کھل رہا تھا، اور سر کو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے سر کی آواز بھی نہیں آ رہی۔ ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے۔ ہم لوگ بھاگتے ہوئے نیچے گئے۔ ہم لوگوں نے فوراً سے اسٹاف روم میں بتایا، سارے اور اسٹوڈنٹ بھی آ گئے، ٹیچرز بھی آ گئے۔ اوپر آئے تو باتھ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور سر بالکل سینٹر میں گرے ہوئے تھے۔
سر کو اٹھایا، ہم نے ساری بات بتائی. سر کے چہرے کے اوپر تھپڑوں کے نشان تھے، باقاعدہ ریڈ کلر کے، جیسے کسی نے بہت زور سے تھپڑ مارا ہے سر کے. سر کو اٹھا کر کلاس روم میں لے کر آئے، پنکھا چلایا، پانی کے چھینٹے مارے ان کے چہرے کے اوپر. تھوڑی دیر کے بعد سر کو ہوش آیا. سر بہت ڈرے ہوئے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں سے جلدی نیچے چلو، یہاں پر بہت سے جنات ہیں. تو ہم نے سر سے پوچھا کہ سر آپ کو کیا ہوا ہے؟ سر کا یہ کہنا ہے کہ جیسے ہی میں ان کو یہاں پر، جب اس لڑکے نے مجھے بتایا کہ یہاں پر کوئی کھڑا ہے، جب میں باتھ روم کے اندر گیا ہوں تو مجھے بیک سائڈ سے ایسا محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی آیا ہے. وہ بندر نما مخلوق تھی، لیکن اس کی جو ہائٹ تھی وہ بہت چھوٹی نہیں تھی. ہائٹ نارمل تھی لیکن پورا جسم بندر کی طرح تھا، پورے جسم پر بال بھی بندر کی طرح تھے، لیکن جو چہرہ تھا وہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا. بہت لمبے دانت باہر نکلے ہوئے تھے، بہت لمبی زبان باہر نکلی ہوئی تھی. اس نے میرے منہ کے اوپر بہت زور سے تھپڑ مارا ہے. سر کہتے ہیں پھر مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، اور وہ کوئی ایک نہیں، وہ 3-4 تھے جن کو میں نے، جو اندر ٹوائلٹ تھے ان کے دروازوں کے اوپر لٹکے ہوئے دیکھا ہے. ہم لوگ تو سب بہت ڈر گئے. یہ بات پرنسپل سر تک بھی پہنچ گئی. ایسا ہوا کہ وہ جو سیکنڈ فلور تھا اس کو بالکل بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ اس نیو بلڈنگ سے بھی ہم لوگوں کے سیکشن ہٹا لیے گئے. اس نیو بلڈنگ کو بالکل بند کر دیا گیا. سر تو لیو پر چلے گئے کیونکہ سر کی طبیعت بہت سخت خراب تھی. سر تقریباً آئے ہوں گے 5-6 دن کے بعد. تو ہم نے پھر سر سے وہ بات پوچھی. سر بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے. سر کہتے ہیں کہ وہ بہت بیمار بھی رہے، یہاں تک کہ ڈاکٹر سے میڈیسن بھی لی تب بھی ان کا بخار نہیں ٹوٹتا تھا. پھر انہوں نے کسی سے دم کروایا. ان کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پر اس بلڈنگ میں، اس حصے میں بہت سخت جنات کا بسیرا ہے. وہ شیاطین جنات ہیں، اور وہ جنات ایسے ہیں جو انسان کو نقصان پہنچانے والے ہیں، اور وہ سڈنلی ظاہر ہونے والے ہیں، یہاں تک کہ وہ انسانی روپ لے کر بھی سامنے آ سکتے ہیں. بہتر یہی ہے کہ اس جگہ پر نہ جایا جائے. پرنسپل سر نے بھی ہماری کلاس میں آئے، ہمارے سر سے ملے. سر کے گلے میں تعویذ تھا. اب یہ بات تو چلی گئی، آئی گئی ہوگی، کافی اس بات کا چرچا رہا. ایک بات تو ہماری کلاس میں بھی کیا، ہمارے اسکول میں بھی بہت زیادہ رہا. اس بلڈنگ کی طرف پھر کوئی بھی نہیں جاتا تھا. ہم لوگوں کے اسکول کے کچھ بچے بہت شرارتی تھے. سیکشن بی کے کچھ لڑکے تھے، گاؤں کے تھے، تو وہ بہت زیادہ شرارتی نیچر کے تھے. وہ یہ کہتے تھے ہم جنات وغیرہ سے نہیں ڈرتے. تو ہم لوگ ان کو اکثر منع کرتے تھے کہ ان چیزوں سے بالکل بھی ٹکر نہیں لینی چاہیے، تو تم لوگ اس طرف مت جانا. وہ لوگ جان بوجھ کے بریک ٹائم کہیں وہ لوگ اس ایریا میں چلے گئے، کیونکہ وہ بلڈنگ تو اب اسکول کا حصہ ہی تھی، اس کو الگ سے وہ بند تو نہیں کر سکتے تھے. ہاں یہ تھا کہ انہوں نے کلاس رومز بند کر دیے تھے. تو وہ لوگ اس بلڈنگ میں جا کے سیکنڈ فلور پر جا کر، تو پتہ نہیں وہ لوگ وہاں پر کیوں گئے اور کیا کرنے گئے. تھوڑی دیر کے بعد پورے اسکول میں شور برپا ہو گیا کہ کسی کو، لڑکے کو چھت سے نیچے کسی نے گرا دیا. جب ہم لوگ وہاں پر گئے، اس لڑکے کے سر پر بہت چوٹ لگی ہوئی تھی اور خون بھی بہہ رہا تھا. اس کی کنڈیشن ایسی تھی جیسے اسے دورہ سا پڑا ہوا ہے. سارا اسکول وہاں پر جمع ہو گیا، سارے ٹیچرز آ گئے. تو وہاں پر 3-4 لڑکے اور بھی تھے، ان کی بھی حالت بہت زیادہ خراب تھی. ایک تو زمین پر گرا ہوا تھا، اس کی ایسی کنڈیشن تھی کہ اس کے منہ میں سے جھاگ نکل رہی تھی اور وہ تھر تھر کانپ رہا تھا. فوراً سے ڈاکٹر کو بلایا گیا. ڈاکٹر نے ان کی جو فرسٹ ایڈ کی، کچھ میڈیسنز دی. تو وہ جو 2 نارمل کنڈیشن میں تھے وہ کچھ سٹیبل ہوئے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ شرارت کے طور پر اس نیو بلڈنگ میں گئے، اور ہم لوگ جیسے ہی سیکنڈ فلور پر گئے تو ہمیں وہاں پر باقاعدہ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہاں پر کچھ بچے پڑھ رہے ہیں، ان کے پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھی. تو ہم لوگ یہ دیکھنے لگے کہ یہاں تو کوئی آتا نہیں ہے، پھر یہ یہاں پر اسٹوڈنٹس کے پڑھنے کی آواز کیوں آ رہی ہے. تو جب ہم لوگ اوپر گئے تو ہم نے وہاں پر بہت زیادہ بھیانک چہرے والی کسی مخلوق کو دیکھا. وہ کبھی تو عورتیں لگتی تھیں اور کبھی ان کے حلیے جانور کی طرح ہو گئے تھے. جیسے ہی ہم لوگوں نے ان کو دیکھا، اس سے پہلے کہ ہم لوگ بھاگتے، انہوں نے ہمیں اٹھا کر وہ اوپر والی بلڈنگ سے نیچے پھینک دیا. اور جو وہ 2 تھے جو بتا رہے تھے سارا کچھ، وہ بھی سیڑھیوں میں ہی تھے. وہ وہیں سے نیچے بھاگے، اور وہ جو دوسرا لڑکا تھا وہ وہیں پر گرا اور اس کو دورہ پڑ گیا. اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کو نیچے کون لے کر آیا. پھر مکمل طور پر ہم لوگوں کے اسکول میں اس بلڈنگ کو بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ اس کے آگے دیوار کھڑی کر دی گئی. ہم لوگ اسکول جاتے تھے، ہم لوگوں کی 10th کلاس تھی، سارا سال ہم ادھر ہی پڑھتے رہے. تو وہ لڑکے اسکول ہی چھوڑ کر چلے گئے. اس کے بعد وہ اسکول آئے ہی نہیں. اس طرف سے اتنی بھیانک آوازیں آتی تھی اس بند بلڈنگ میں سے. ایسی چیخیں سنائی دیتی تھی دوپہر کے ٹائم.
گرمیوں کی دوپہر میں بہت زیادہ آوازیں آتی تھی، اور ہم لوگوں کا جو چوکیدار تھا وہ یہ کہتا ہے کہ اکثر جب میں اسکول بند کرنے کے بعد یہاں سے راؤنڈ کرتا ہوں، مجھے باقاعدہ محسوس ہوتا ہے کہ عجیب و غریب مخلوق ہے وہ، عورت لگتی ہے۔ زیادہ تر لوگوں کا کہنا تھا کہ عورت لگتی ہے، ہوتی وہ بالکل بلیک ڈریس میں ہے، سر کے بال بہت لمبے ہیں اس کے، اور وہ دیوار کے اوپر سے جھانک رہی ہوتی ہے۔ وہ اسکول کے اس حصے میں اس لیے نہیں آ سکتی تھی کہ جب وہاں پر دیوار بنائی گئی تھی تو اس دیوار پر کسی عامل صاحب کو بلا کر سارے کیل لگوایا دیے گئے تھے، تو عامل صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ جنات کبھی بھی اس طرف سے اس طرف نہیں آ سکتے، تو پھر چوکیدار یہ کہتا تھا کہ میں رات میں یہاں پر نہیں ٹھہر سکتا، کیونکہ پہلے تو چوکیدار کا گھر بھی ادھر ہی تھا، گورنمنٹ کا اسکول بہت بڑا تھا، وہاں پر تو چوکیداروں کے لیے باقاعدہ کوارٹرز بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ کہتا تھا میں اب ان کوارٹرز میں نہیں رہ سکتا، میرے بچے جو ہیں وہ ڈرتے ہیں، ہمیں بلیوں کے رونے کی آواز آتی ہے، یہاں تک کہ کالے رنگ کی بکری دیوار کے اوپر کیسے چڑھ سکتی ہے، اتنی اونچی وہ دیوار تھی، اس دیوار کے اوپر وہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں مجھے پہلے کالے رنگ کا سایہ نظر آتا ہے، وہ کالے رنگ کا سایہ کبھی وہ بلی بن جاتا ہے، کبھی وہ بکری بن جاتا ہے، اور کبھی وہ غائب ہو جاتا ہے، اور میرے بچوں کو بھی وہ مخلوق نظر آتی ہے، اس دیوار کے اوپر سے وہ جھانکتے ہیں، ہمیں باقاعدہ نظر آتے ہیں، اور کبھی رات کے ٹائم ایسا لگتا ہے جیسے اس نیو بلڈنگ کی طرف جیسے کوئی آگ جل رہی ہے، اتنی روشنی ایک دم ہو جاتی ہے اور پھر وہ روشنی ڈس اپیئر ہو جاتی ہے، کہیں کوئی آگ نہیں لگی ہوتی۔ پھر وہ اسکول جب وہاں پر چوکیدار بھی نہیں رہتا تھا، پھر بہت پرابلم بنی، پھر جیسے کیسے کر کے وہ اسکول خالی ہو گیا۔ اس کے بعد ہم لوگوں کے تو پیپرز ہو گئے، ہم لوگ تو کبھی دوبارہ پھر اسکول کی طرف گئے نہیں، لیکن اس کے بعد 2 سال تقریباً وہ اسکول چلا تھا۔ بہت سے لڑکوں سے بہت سی کہانیاں سنتے تھے، اکثر ہمارے علاقے کے بھی کچھ لوگ تھے، تو وہ اسکول بہت ہارر تھا، وہاں پر بہت بڑے بڑے درخت تھے، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھا ہے۔ جب میں نے اس کو دیکھا تھا تو اس کی ہائٹ بہت لمبی تھی، کالے رنگ کا اس کا جسم تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی کالے رنگ کا کوئی کپڑا ہے کالے رنگ کا، اور اس میں آنکھیں چمک رہی ہیں۔ میں نے خود یہ سب دیکھا ہے، تو یہ ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عمران آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی نیہا شیئر کری ہے انڈیا سے۔ نیہا کہتی ہے، میں انڈیا کی رہنے والی ہوں اور میری ایج 24 ایئرز ہے۔ آج آپ کے ساتھ میں اپنی آپ بیتی شیئر کرنا چاہتی ہوں، اپنی زندگی کی وہ کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں جس کو آج کے دن تک بھی میں فیس کر رہی ہوں۔ آج سے 6 سال پہلے کی بات ہے، میرے ساتھ یہ پرابلم شروع ہوئی۔ میرے اوپر کسی نہ دکھنے والی مخلوق کا سایہ ہے، بسیرا ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ میرے اوپر کسی شیطان کا سایہ اور بسیرا ہے۔ شروع میں مجھے نیند نہیں آتی تھی، میں ساری رات جاگتی تھی، کروٹ بدلتی رہتی تھی۔ پھر مجھے آہستہ آہستہ اپنے ہی کمرے میں ایک کالے رنگ کی پرچھائی، ایک کالے رنگ کا سایہ نظر آتا تھا۔ وہ پرچھائی، وہ سایہ مجھے ساری رات ڈراتا تھا، مجھے سونے نہیں دیتا تھا۔ میں چیختی چلاتی تھی، ڈرتی تھی۔ آہستہ آہستہ جب اس نے مجھے بہت زیادہ ڈرانا شروع کر دیا کہ میں سو نہیں سکتی تھی، تو میں نے یہ بات اپنی فیملی سے بھی شیئر کی، وہ لوگ بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتے تھے۔ یہاں تک کہ میری کنڈیشن ایسی ہو چکی تھی کہ میں کسی سے بات نہیں کرتی تھی، میں کھانا پینا چھوڑ گئی تھی، میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا، اور میں ہر وقت اپنے کمرے میں اندھیرا رکھتی تھی۔ اندھیرا میں اس خوف سے رکھتی تھی کہ اگر میرے کمرے میں ذرا سی بھی روشنی ہوتی تھی تو وہ پرچھائی، وہ سایہ میرے سامنے آ جاتا تھا۔ میرے پیرنٹس بہت زیادہ پریشان رہنے لگے، وہ روتے تھے، یہاں تک کہ نوبت مجھے باندھنے کی آ گئی، کیونکہ میرے اندر ایک دم بہت زیادہ پاور آ جاتی تھی، اور میں بڑی سے بڑی چیز کو اٹھا کر پٹک دیا کرتی تھی، اور میں کھانا پینا بھی چھوڑ گئی تھی۔ پہلے تو میرے بہت سے ڈاکٹری علاج کروانے کی کوشش کی گئی، یہاں تک کہ مجھے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جایا گیا، میرا بہت سے ٹیسٹ ہوئے، میرا برین اسکیننگ بھی ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی سارے ٹیسٹ کلیئر آتے تھے، میری کوئی ایسی میڈیکل ایشو تھا ہی نہیں۔ تو ڈاکٹرز بھی پریشان ہوتے تھے کہ اس کو کوئی میڈیکل ایشو نہیں ہے، پھر اس کو کیا پرابلم ہے۔ پھر میرے پیرنٹس نے رجوع کیا مولوی حضرات کی طرف۔ جب بھی وہ کسی عامل کو، کسی مولوی صاحب کو گھر لے کر آتے تھے، میری کنڈیشن اور بھی ورس ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ میرے اندر عجیب و غریب کوئی مخلوق بولنے لگ جاتی تھی، وہ آواز میری نہیں ہوتی تھی، مجھے پتہ ہوتا تھا میں کیا کر رہی ہوں، میں کیا بول رہی ہوں، لیکن میں اپنے اختیار میں نہیں ہوتی تھی، وہ جو کچھ بھی میرے سے کروا رہی ہوتی تھی وہ مخلوق کروا رہی ہوتی تھی۔
آج 6 سال ہو گئے ہیں، میں ابھی تک اس تکلیف، اس اذیت میں مبتلا ہوں۔ میں سو نہیں سکتی، میں کھانا پینا چھوڑ دیتی ہوں، میرا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا، میں کسی سے بول نہیں سکتی۔ میں نے خود کو بالکل کمرے میں بند کیا ہوا ہے، میری سوشل لائف بالکل ختم ہو چکی ہے۔ جب میں اپنے گھر والوں سے نہیں بولتی تو میں باہر کسی سے کیا بول سکتی ہوں؟ اگر مجھے کہیں باہر کسی جگہ پر لے کر جایا جاتا ہے، کہیں دم وغیرہ کروانے کے لیے، کہیں کسی روحانی علاج کے لیے، وہاں پر بھی، وہاں تک تو میں ٹھیک رہتی ہوں۔ یعنی اگر میرے اوپر کوئی دم کر رہا ہے یا مجھے کوئی چیز پڑھ کر پلا رہا ہے، کھلا رہا ہے، اس وقت تک میں اسٹیبل ہو جاتی ہوں، میں ٹھیک ہو جاتی ہوں۔ لیکن جب میں گھر واپس آتی ہوں تو میری کنڈیشن پہلے سے بھی زیادہ ورس ہو جاتی ہے، میں پہلے سے بھی زیادہ وائلڈ ہو جاتی ہوں۔ مجھے خود سمجھ نہیں آتی کہ مجھے کیا ہو جاتا ہے۔ میں بہت سخت مصیبت میں مبتلا ہوں، میرے اوپر اس شیطانی مخلوق کا بسیرا ہے۔ اب وہ کوئی جن ہے، کوئی عصیب ہے، کوئی چڑیل ہے، میں نہیں جانتی، لیکن میں بہت زیادہ مصیبت میں مبتلا ہوں۔ نیہا کہتی ہے کہ اکثر جو صاحب علم ہستی ہیں، جب ان سے اس بارے میں پتہ کروایا گیا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کے اوپر شیطان کا بسیرا ہے، شیطانی قوت کا بسیرا ہے، جس کے زیر اثر یہ ہے۔ اب میں جب کمرے میں ہوتی ہوں تو مجھے باقاعدہ کسی کی پریزنس فیل ہوتی ہے، وہ مخلوق مجھے اپنا آپ ظاہر کرواتا ہے۔ مجھے فیل ہوتا ہے کہ جیسے میری چیزوں کو کوئی چھیڑ رہا ہے یا میرے ارد گرد، میرے آس پاس کوئی ہے، لیکن اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ مجھے اب ویزیبل نہیں ہوتا۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اب اپنے سبھی سننے والوں سے، اپنے لسنرز سے، اپنے ویورز سے میرے لیے دعا کروائیں کہ اللہ مجھے صحت یابی عطا کرے اور اس مخلوق سے میرا بخیر و عافیت میری جان چھوٹ جائے۔ انشاءاللہ نیہا، ہم سب آپ کے لیے دعا کریں گے، اللہ آپ کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کرے اور آپ بھی جس تکلیف میں مبتلا ہیں اللہ آپ کے لیے بہت بہتر کرے اور اللہ آپ کو اس سے نجات دلائے، آمین۔ پڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی مدثر شیئر کر رہے ہیں۔ مدثر کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں میاں والی کا رہنے والا ہوں۔ یہ کہانی جو آج آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں، یہ تب کی بات ہے، میں اپنے ایک دوست سے ملنے پپلا گیا ہوا تھا، تو مجھے واپسی پر کافی زیادہ دیر ہو گئی۔ میں بائک پر آ رہا تھا۔ وہ راستے ایسے ہیں کہ بالکل سنسان اور ویران ہیں۔ جو لوگ میاں والی یا پپلا سے بلانگ کرتے ہیں وہ لوگ جانتے ہوں گے کہ وہ سائٹس کیسی ہیں۔ رات تقریباً 1:30 بجے کا ٹائم تھا، تو گرمیوں کا ہی موسم تھا، تو مجھے اتنی خاص ٹینشن نہیں تھی۔ میں اکثر گھر رات لیٹ چلا جایا کرتا تھا، اس لیے مجھے ڈر نہیں لگتا تھا۔ میں اکیلا تھا، تو میں ایک راستے سے گزر رہا تھا۔ وہ روڈ ابھی انڈر کنسٹرکشن تھا اور ان لوگوں نے اس روڈ کو بلاک کیا ہوا تھا۔ اب مجھے گھر جانے کے لیے راستہ بھی ڈھونڈنا تھا، تو میں نے جیسے کیسے بائک کو یہاں وہاں ٹرن کیا تو مجھے ایک راستہ مل ہی گیا۔ وہ راستہ کچا سا تھا اور ایسے بنا ہوا تھا جیسے ہم کھیتوں میں سے یا کوئی جنگل کا حصہ ہوتا ہے جہاں پر جھاڑیاں اور ویرانے ہوتے ہیں، وہاں سے کوئی راستہ نکالا گیا ہوتا ہے۔ اب میں اس راستے پر چل پڑا۔ مجھے یہ تو بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ راستہ کس طرف جا رہا ہے۔ مجھے لگا کہ یہ شاید کوئی لنک روڈ ہوگا جو آگے سے ہائی وے کے ساتھ جا کے مل جائے گا مین روڈ سے۔ میں اس راستے پر چل پڑا، چلتے 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 بائک پر جا رہا تھا، لائٹ جلائی ہوئی تھی، دونوں سائڈوں پر بڑی بڑی جھاڑیاں تھیں اور ایسے لگ رہا تھا دور دور تک جیسے آبادی کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ درخت تو تھے لیکن وہ بہت بڑے بڑے گراؤنڈز لگ رہے تھے، ڈر بھی لگ رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ راستہ تھوڑا سا تنگ سا ہونے لگ گیا، یعنی جھاڑیاں بالکل قریب قریب آنے لگ گئی۔ ایک دم سے میں کیا دیکھتا ہوں، میرے بائک کی روشنی میں ہی مجھے ایسی آواز آئی جیسے میرے بالکل پاس، جیسے کوئی، ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے بالکل میرے پاس کوئی کتا بھونک رہا ہے۔ میں تھوڑا سا ڈر گیا کہ یہ کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی ہے، کہیں کوئی میرے اوپر حملہ نہ کر دے۔ میں نے بائک تھوڑا سا تیز کیا۔ جیسے میں نے بائک تھوڑا سا تیز کیا تو ایک جھاڑی میں سے میں نے دیکھا ایک کالے رنگ کا چھوٹا سا جیسے پپی ہوتا ہے، وہ باہر نکلا ہے۔ وہ آگے آگے بھاگ رہا ہے، بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے۔ میں نے بھی بائک اپنا تیز کیا ہوا تھا۔ ایک دم سے وہ جو ڈاگ تھا وہ بھاگتا بھاگتا، وہ جو ڈاگ کب تھا وہ بھاگتا بھاگتا بڑا ہونے لگ گیا، اس کا سائز انکریز ہونے لگ گیا۔ میں اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں کہ ایک چھوٹا سا وہ پپی جو تھا وہ ایک
بڑا سا ڈاگ بن گیا، کافی بڑا سا کتا کالے رنگ کا بن گیا۔ میں نے بائک کھڑا کر لیا، میں تو بہت خوف زدہ ہو گیا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے کیا نہیں۔ سینٹر میں جا کر تو وہ بالکل جیسے 2 سے 3 فٹ ہائٹ کی کوئی عورت نما مخلوق بالکل میرے سامنے کھڑی ہوگی۔ وہ کتا جو تھا وہ پہلے ایک چھوٹا سا پپی، پھر وہ ایک نارمل کتا، اور پھر وہ ایک عورت کے روپ میں آ گیا۔ وہ اتنی بھیانک مخلوق تھی، اتنی خوفناک تھی وہ۔ اس کو دیکھ کر مجھے لگا کہ شاید میں اب نہیں بچوں گا، کیونکہ میری آنکھوں کے سامنے اتنی ہیبت ناک چیز آ گئی ہے۔ وہ شاید اب کوئی چڑیل تھی یا کوئی جن تھا یا جو بھی تھا۔ اس کی آنکھوں میں سے آگ نکل رہی تھی، اس کی آنکھیں اس طرح سے جل رہی تھی، بہت بڑی بڑی گول آنکھیں تھیں اس کی، چہرہ بھی بہت بڑا تھا، قد بہت چھوٹا تھا۔ میں نے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ میرے میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں بائک کو ٹرن کر کے پیچھے بھاگوں۔ میں ایک جگہ پر سٹاپ ہو گیا تھا، جیسے میں نہ ہل سکتا ہوں نہ جل سکتا ہوں۔ پتہ نہیں میں سانس بھی کیسے لے رہا تھا۔ خوب اندھیرا، آدھی رات کا ٹائم، اور وہ میرے سامنے وہ تھی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو وہ پیچھے پیچھے ہٹنے لگی۔ میں نے اور اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ میں اسموکنگ کرتا تھا۔ اب جیسے میں نے بتایا کہ وہاں پر جھاڑیاں تھیں، اللہ کی طرف سے میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں بائک پر بیٹھے بیٹھے ہی میں نے وہ پاس سے میں نے کافی زیادہ وہ پتے اور جھاڑیاں تھیں وہ میں نے توڑ لیے۔ وہ خشک تھے، گرمی کا موسم تھا۔ میں نے جیسے ہی اپنی پاکٹ میں سے لائٹر نکالا، میں نے آگ لگائی ان کو۔ وہ کافی زیادہ تھے وہ پتے اور جھاڑیے، ان کو فوراً سے آگ لگ گئی۔ جیسے وہ آگ لگی، وہ آگ جلتی جلتی میں نے اس کی طرف پھینکی۔ جیسے وہ میں نے آگ اس کی طرف پھینکی، وہ مخلوق میرے سامنے اس طرح سے اس کی ہائٹ انکریز ہوئی اور وہ ہوا میں غائب ہو گئی۔ بس وہ ایک لمحہ تھا کہ وہاں سے میں نے نکلنا تھا۔ میں نے بائک سٹارٹ کیا، اللہ کی طرف سے میرے اندر ہمت آ گئی۔ میں پورے راستے آیت الکرسی پڑھتا آیا۔ تقریباً وہ 2 کلومیٹر کا وہ روڈ تھا۔ جیسے ہی وہ روڈ خالی ہوا، اس سے آگے کوئی گاؤں سا تھا شاید۔ اب میں بہت خوف زدہ تھا کہ میں آگے کیسے جاؤں، مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ وہاں پر سب لوگ، دنیا سوئی ہوئی تھی، گھروں کے باہر بھی سوئے ہوئے تھے۔ تو جیسے ہی میں ایک جگہ پر رکا، وہ کوئی درخت سا تھا، اس کے نیچے پانی کا نلکا لگا ہوا تھا۔ وہاں پر میں نے رک کے سب سے پہلے میں نے منہ دھویا، پانی پیا، میں نے وضو کیا۔ تو میرے پانی کو استعمال کرنے کی آواز کسی کو آئی ہوگی، تو باہر سوئے ہوئے کچھ لوگ جاگے اور مجھ سے یہ پوچھ لگے کہ تم کون ہو؟ میں نے انہیں بتایا کہ میں کوئی چور وغیرہ نہیں ہوں، میرے ساتھ یہ مسئلہ بنا ہے، میں اس راستے سے آ رہا تھا تو یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا ہے۔ خیر وہ لوگ جا کے ادھر چارپائی پر میں بیٹھا ان کے پاس۔ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو راستہ ہے، اس راستے کو کوئی استعمال نہیں کرتا، یہاں پر بے تحاشا جنات ہیں، چڑیلیں ہیں، آفتے ہیں اس ایک سڑک پر۔ اس کی دونوں سائڈوں پر لوگوں کی زمینیں ہوتی تھیں، وہاں پر لوگ اب کام نہیں کر سکتے۔ وہاں پر جو اپنے یہ فصل وغیرہ کی کاشت کے لیے لوگ جاتے ہیں، ان کو نقصان ہو جاتا ہے۔ وہ مخلوق اٹھا اٹھا کر پٹکتی ہے۔ گندم اگر وہ کاٹ کے رکھتے ہیں، کوئی فصل کاٹ کر رکھتے ہیں تو ان میں آگ لگ جاتی ہے۔ تو تم بہت خوش نصیب ہو جو تم بچ کے وہاں سے آ گئے ہو۔ ہم لوگوں نے تو اس راستے کو بند کیا۔ وہ جو راستہ تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا تھا، وہ لوگوں نے وہاں تک وہ جھاڑیاں وغیرہ پھیلا دی تھی کہ وہاں تک کوئی جا ہی نہ سکے۔ خیر پھر میں نے ان سے راستہ پوچھا، بڑا ان لوگوں نے مجھے روکنے کی کوشش کی، لیکن میں اب اپنے گھر آنا چاہتا تھا۔ فجر تک میں ان لوگوں کے پاس بیٹھا، رات کافی ہو گئی تھی، فجر کی نماز پڑھی۔ گرمیوں میں ویسے ہی دن جلدی نکل آتا ہے۔ پھر میں وہاں سے چل پڑا اور اپنے گھر پہنچا۔ تو جب گھر آیا تو میں بہت بیمار رہا، 1 ہفتہ مجھے ڈراؤنے خواب آتے رہے، اور میں نے پھر دم وغیرہ کروایا، گھر والوں کو بتایا۔ تو جو ہم لوگوں کے ایک محلے میں ہی تھے، وہ بڑی روحانی شخصیت تھے، شاہ صاحب ان کو سب کہتے تھے، ان سے دم وغیرہ کروایا۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ میں نے جو کتے کے روپ میں اس کو دیکھا تھا، وہ ایک چڑیل آفت تھی، چڑیل تھی۔ وہ کتے کے روپ میں ہی اپنا آپ پہلے ظاہر کرتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک ہیبت ناک شکل میں تھی۔ اس کی اصل جو اس کا چہرہ، اس کی شکل ہے، وہ گائے کی طرح ہوتی ہے، اور اس کی گردن میں بہت بڑا سوراخ ہوتا ہے، تو وہ زندہ نہیں چھوڑتی اگر وہ کسی کے سامنے آ جائے۔ لیکن جیسے میں نے وہ فوراً سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور وہ آگ جلا لی، تو اللہ کی رحمت میرے پر ہوئی اور میں بچ گیا۔ تو یہ میری ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ مدثر آپ کا۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshirmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔
ہارر اردو سینٹر پر انشاءاللہ میں ناول جلدی آن ایئر کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا۔ جن لوگوں کو لینتھی ہارر سٹوریز پسند ہے وہ میرے ہارر اردو سینٹر پر جا سکتے ہیں۔ نوشین وائس آفیشیل 99 پر ولاگ بھی پوسٹ کروں گی۔ نیلا وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھا کریں، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ میرے ایک لسنر ہیں زین اٹک سے، وہ مجھے سٹوریز اکثر شیئر کیا کرتے ہیں، تو ان کے ایک دوست ہیں حمزہ، ان کا رضائے الہی سے انتقال ہو چکا ہے، تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کریے گا۔ اللہ حمزہ کی فیملی کو صبر عطا کرے، ان کے پیرنٹس کو، ان کے بہن بھائیوں کو صبر عطا کرے اور ان کے درجات بلند کرے۔ لازمی دعا کریے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں یاد رکھا کریں ان لوگوں کو بھی جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ وہ ہم لوگوں کی ایک اچھے عمل اور ایک نیکی کے منتظر ہوتے ہیں، تو ضرور ایسی نیکی کیا کریں جو دنیا سے جانے والوں کے بھی کام آئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔